خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق ہے۔ اس کا 17واں باب 11ویں آیت سے۔ اور ایسا ہوا کہ جب یسوع یروشلم کو جاتا تھا تو سامریہ اور جلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور جب وہ ایک گاؤں میں داخل ہونے لگا تو 10 مبروس آدمی اس سے ملے۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے اور آواز بلند کر کے بولے، اے یسوع، اے استاد، ہم پر رحم کر۔ اس نے دیکھ کر ان سے کہا کہ جاؤ اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے جب دیکھا کہ میں نے شفا پائی ہے تو بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور اس کا شکر کرتا ہوا اس کے قدموں پر منہ کے بل گرا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے خطاب کر کے کہا کہ کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ پائے گئے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ اور اس نے اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی بہنوں، آج ہم سال کے دوران 28واں اتوار مناتے ہیں، اور آج کی تینوں تلاوتوں کا جو مرکزی خیال ہے کہ اسرائیل کا خدا وہ برحق ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ ہر جگہ کام کرتا ہے۔ تو آج کی تینوں تلاوتوں میں ہم خدا کے بارے میں جانتے ہیں کہ خدا برحق ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے، اور خدا شفا دیتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں اور پاک انجیل میں ایک بیماری کے بارے میں سنا گیا ہے، اور وہ بیماری کون سی ہے؟ کوڑ۔ پہلی تلاوت میں نعمان سریانی ہے، اس کو کوڑ کی مرض ہے، اور پھر 10 مبروس آدمی، یہ مبروس کا مطلب ہی کوڑ ہوتا ہے۔ تو پرانے عہد نامے میں ایک شخص کے بارے میں ہم سنتے ہیں جس کو کوڑ کی مرض ہے۔ پاک انجیل میں 10 لوگوں کا ذکر ہے جن کو کوڑ کی مرض ہے۔ تو یہ جو کوڑ کی مرض ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس پر کافی کنٹرول پایا گیا، کنٹرول کیا گیا۔ تو یہ بڑی خوفناک بیماری ہے، خوفناک۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے کسی کوڑی کو دیکھا نہیں ہے۔ کراچی میں ایک سینٹر ہے، لیپریسی سینٹر، جہاں پر کوڑی لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ تو جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، کراچی میں پڑھتے تھے، تو ہماری ڈیوٹی لگی کہ آپ نے وہاں پر وزٹ کرنا ہے جہاں پر کوڑ کے مریض ہیں، کوڑ کے مریض۔ بھائی یقین جانیے کہ جب آپ کوڑی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے،
تو لوگ مفلوج ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ آہستہ آہستہ جو انگلیاں ہیں یہ ختم ہو جا رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ بازو خراب ہو رہے ہیں، پاؤں خراب ہو رہے ہیں، درد بھی نہیں ہوتی، اور آہستہ آہستہ جو جسم ہے وہ بدن سے جدا ہوتا جاتا ہے۔ بھائی یقین جانیے، جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا، کوڑیوں کو دیکھا، تو خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، اور دل کرتا ہے یہاں سے بھاگ جائے، خوف۔ تو کراچی میں ایک سسٹر جس کا نام ہے سسٹر روت فو، انہوں نے بڑا کام کیا۔ پاکستان میں جتنے بھی کوڑی لوگ تھے ان کو ان کا علاج کیا، اور خدا کا شکر ہے کہ کوڑ کی مرض پر اب مکمل طور پر کہیں پر بھی کوڑی شخص نہیں ملتے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس بیماری پر کنٹرول ہے۔ کلام مقدس میں ہم دو واقعات دیکھتے ہیں، ایک ہے نعمان سریانی اور دوسرا ہے 10 کوڑی لوگ بیمار ہیں، اور دونوں گروپوں کو شفا ملتی ہے۔ جب ہم نعمان سریانی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں ہمیں ایک ہی واقعہ ملتا ہے، نعمان سریانی۔ نعمان سریانی جو ہے یہ فوج کا کمانڈر ہے، فوج کا جرنیل ہے، یعنی ساری فوج اس کے متحد ہے، فوج کا انچارج ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں جرنیل ہوتے ہیں، پوری کمانڈ ان کے پاس ہے، تو نعمان جو ہے یہ فوجی کمانڈر ہے، جرنیل ہے، اور یہ 900 قبل از مسیح کا واقعہ ہے، 900 قبل از مسیح۔ اس واقعے کو تقریباً کوئی 3000 سال ہو گئے۔ سپہ سالار ہے، جنگجو ہے، طاقتور ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص اسرائیل پر حملہ کرتا ہے، شمالی علاقے میں حملہ کرتا ہے، اور وہ ایریا، شمالی علاقہ، اس کے لوگوں کو اسیر بنا کر اپنے ملکوں میں لے گئے۔ اور جو نعمان سریانی ہے یہ اسرائیل سے ایک چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ غلام کے طور پر، نوکر کے طور پر اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے، تاکہ وہ چھوٹی بچی نعمان کی بیوی کی اور اس کے گھر کی خدمت کرے۔ تو خدمت کے لیے بطور ملازمہ اس بچی کو نعمان سریانی اپنے ساتھ لے کر گیا، گھر کا کام کرتی ہے، اور وہ چھوٹی بچی جب اپنے مالک کو کوڑ کی مرض میں دیکھتی ہے تو وہ ڈرتی ڈرتی اپنی مالکن سے بات کرتی ہے کہ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ اگر میرا آقا نعمان یہ سامریہ میں جائے اور وہاں پر ایک نبی ہے، الیشا نبی، اگر وہ وہاں پر جائے تو یہ میرا یقین ہے کہ یہ شفا پائے گا۔ تو یہ ہے اسرائیلی لڑکی کا ایمان، اس کا ہے خدا پر ایمان۔ لڑکی اپنی مالکن سے بات کرتی ہے اور پھر مالکن اپنی خامند سے بات کرتی ہے
کہ یہ اس لڑکی کا ایمان ہے. ہم بھی جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے, کسی کو فالج ہوتا ہے, تو ہم اپنے اپنے تجربے کا اظہار کرتے ہیں. اس شخص کو فلاں کے پاس لے جاؤ, اس کو فلاں کے پاس لے جاؤ. اور بہت دفعہ جو مریض ہے, جہاں سے ہمیں کوئی خبر ملتی ہے, ہم وہیں پر پہنچ جاتے ہیں. تو مقصد کیا ہے؟ شفا کا, کہ ہمیں کہیں نہ کہیں شفا مل جائے. بہت دفعہ ہم ایک ڈاکٹر پر نہیں فیصلہ کرتے, جہاں سے ہمیں کوئی کان میں کوئی خبر پہنچتی ہے, ہم وہاں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اسرائیلی گھرانے کی لڑکی مالکن سے کہتی ہے, مالکن اپنے خمن سے کہتی ہے, اور نعمان کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ سامریہ کے علاقے میں الیشا نبی کے پاس جائے. نعمان سریانی فوج کا سپہ سالار چند لوگوں کے ساتھ سامریہ میں جاتا ہے. ظاہر ایک جرنیل ہوتا ہے, اس کے ساتھ پروٹوکول ہوتی ہے. یہ اکیلا شخص نہیں ہے, اس کے ساتھ کچھ نوکر چاکر بھی ہیں, پروٹوکول دینے والے بھی لوگ ہیں. جب یہ بادشاہ, یہ نعمان سریانی بادشاہ سے اجازت لیتا ہے, اپنے بادشاہ سے, آرام کے بادشاہ سے اجازت لیتا ہے کہ مجھے فلان جگہ پر جانا ہے, تو مجھے اس کے لیے خط چاہیے. تو سیریا کا جو بادشاہ ہے وہ اسرائیل کے بادشاہ کو خط لکھتا ہے کہ میرا ایک کمانڈر ہے, یہ بیمار ہے, تو اس کی شفا کے لیے اس کے علاج کا بندوبست کیا جائے. نعمان سریانی جب وہ لیٹر بادشاہ کے پاس جاتا ہے, اسرائیل کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے, وہ بادشاہ غصے میں آ جاتا ہے. کیا میں خدا ہوں جو کہ شفا دے سکتا ہوں؟ میں تو ایک بادشاہ ہوں, میری ایک حیثیت عام شخص کی ہے, تو میں خدا نہیں ہوں, میں شفا نہیں دے سکتا. شاید اسرائیل کا بادشاہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جو سیریا کا بادشاہ ہے, شاید وہ جنگ کرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے. یہ صرف سروے کرنے کے لیے, ریکنگ کے لیے یہاں پر آیا ہے, اس بہانے کے ساتھ یہ بندہ بیمار ہے, اس کو شفا دی جائے. اسرائیل کا بادشاہ سمجھتا ہے کہ یہ جنگ کا ایک بہانہ ہے, جگہ کو دیکھنے آئے ہیں, کیسے حملہ کیا جائے. جب یہ خبر الیشا نبی کو پہنچتی ہے تو وہ اپنا قاصد بھیجتا ہے بادشاہ کے پاس کہ اس بندے کو میرے پاس بھیج دے, میں اس پر دعا کروں گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا, اس کو میرے پاس بھیجو. نعمان سریانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ الیشا نبی کے گھر میں جاتے ہیں, اور یہاں پر ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہوتا ہے. الیشا نبی اپنے گھر کے اندر ہے, اور اندر سے ایک قاصد کو بھیجتا ہے, ایک بندے کے ہاں پیغام دے دیتا ہے کہ فلاں بندے کو یہ پیغام دے دے. کمانڈر جو ہے یہ پریشان بھی ہے, اسے غصہ بھی ہے کہ میری حیثیت ایک بطور کمانڈر ہے, میں اپنی فوج کا انچارج ہوں, اور یہ جو الیشا ہے اس نے اتنی جرأت نہیں کی کہ یہ باہر آئے اور میرے ساتھ کو بات چیت کرے. اندر سے ایک بندے کو بھیج دیا کہ نعمان سے کہو کہ وہ دریائے اردن میں
7 بار غوطہ لے اور وہ شفا پائے گا۔ یہ ہے خدا کی قدرت، یہ ہے خدا کا کام۔ خدا کے جو ممسوح ہیں، خدا کے جو بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہے ان کے لفظوں میں طاقت۔ جو نعمان سریانی ہے وہ غصہ کرتا ہے، غصے میں آتا ہے، میں ایک کمانڈر ہوں اور میری سوچ یہ تھی کہ علیشا نبی آئے گا، مجھ پر ہاتھ رکھے گا، دعا کرے گا، میرے زخموں پر ہاتھ لگائے گا، چھوئے گا اور میں شفا پاؤں گا۔ یہ ہے توقعات نعمان سریانی کی۔ جب دعا کی جائے تو میرے اوپر ہاتھ رکھا جائے، کچھ کلمات ادا کیے جائیں، جہاں پر مجھے تکلیف ہے وہاں پر نبی ہاتھ رکھے، تو وہ یہ توقع کرے اور اس کا غصہ بڑھتا ہے، غصہ بڑھتا ہے۔ میری سوچ یہ تھی اور آگے سے ہوا، بندے نے ملاقات نہیں کی، بندے نے ملاقات کرنے کوشش نہیں کی۔ خفا بھی ہوتا ہے اور جو ساتھی ہیں وہ مجبور کرتے ہیں کہ جو اس نے کہا ہے، ہم اتنی دور سے آئے ہیں اور یہ اچھا ہے کہ جو اس نے کہا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی بات کو مانتا ہے اور دریائے اردن میں جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ اس بات کا اظہار بھی کرتا ہے کہ جو ہمارے پاس دریا ہے وہ صاف ستھرے بھی ہیں، بڑے دریا ہیں، گہرا پانی ہے، تو یہ پانی جہاں پر مجھے کہا گیا ہے یہ تو گندا پانی ہے، اس میں 7 غوطے لگاؤں میں، کمپیریزن کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے کہنے پر 7 بار دریائے اردن میں غوطہ لگاتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ غوطہ لگاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کا بدن ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، شفا ملتی ہے اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اسے شفا ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، شفا پانے کے بعد جو نعمان سریانی غیر مذہب سے ہے، غیر یہودی ہے، غیر اسرائیلی ہے، وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اسرائیل کا خدا سچا ہے۔ اس واقعے سے، اس معجزے سے اس کا ایمان پختہ ہو گیا، اسرائیل کا خدا سچا ہے۔ اور پھر ہم نے تلاوت میں سنا کہ وہ درخواست کرتا ہے کہ یہاں سے میں کچھ مٹی اپنے پاس لے جاؤں تاکہ یہ مٹی جو ہے، پاک مٹی، جب بھی میرے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس مٹی کی بدولت میں دعا کروں اور میری مشکلات پریشانیاں دور ہو جائے۔ تو اس طرح نعمان سریانی خدا پر ایمان لاتا ہے۔ آج کی پاک انجیل کی تلاوت میں بھی ہم سنتے ہیں 10 مبروس لوگ ہیں، 10 کوڑی لوگ ہیں۔ تو تثنیہ شرع کی کتاب میں لکھا ہے کہ جس شخص کو کوڑ کی مرض ہوتی تھی وہ سوسائٹی میں نہیں رہ سکتا، اس کا رابطہ لوگوں کے ساتھ ختم۔ یہ چھوٹی بیماری ہے، ایسا نہ ہو کہ دوسرے شخص کو چھوٹی بیماری لگ جائے۔ جیسے پچھلے دنوں کورونا آیا، اور کورونا میں کیا ہوتا تھا کہ جب کسی شخص کو گھر میں رکھا جاتا تھا تو رشتہ دار دیکھ نہیں سکتے تھے، مل نہیں سکتے تھے، کھانا ایک جگہ پر رکھ دیتے تھے، یہاں سے پکڑ کے کھا لینا۔ تو کوڑ کی مرض جو ہے اس سے بڑی ہے۔ جب کسی شخص کو کوڑ کی مرض ہوتی تھی تو وہ سوسائٹی سے، اپنے خاندانوں سے کٹ کر رہ جاتا تھا۔ ان کے لیے ایک خاص جگہ تھی، غار میں رکھا جاتا تھا، یہاں سے وہ ختم ہو جائے، مر جائے، یہ ان کا انجام تھا۔ لیکن جس کے اندر جان ہے
اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے علاج مجھ پر رحم کیا جائے، تو وہ اس بات پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ ایک مسیحا ہے جو کسی پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ شفا پاتا ہے۔ 10 لوگ، یہ کوڑی لوگ یسوع مسیح کا انتظار کرتے ہیں، شفا کے منتظر ہیں۔ جب یسوع کو دیکھتے ہیں تو دور سے شور کرتے ہیں، اے یسوع ناصری ہم پر رحم کر، ہم پر رحم کر۔ اور یسوع مسیح نے یہاں پر کیا کیا؟ نہ ہاتھ رکھا، نہ دعا کی، اور کیا کہا کہ اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ، اور وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ دونوں تلاوتوں میں، پہلی تلاوت میں الیشا نبی بھی ملاقات نہیں کرتے، ہاتھ نہیں رکھتے، یسوع مسیح بھی صرف یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ، یہاں پر بھی وہ ہاتھ نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کے کلمے میں طاقت ہے، خدا کے کلمے میں طاقت ہے۔ جب ہم یہ قربانی گزرانتے ہیں تو روٹی اور انگوری رس پر دعا کی جاتی ہے، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں۔ تو یہ کلمے میں طاقت ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ دعا کے ساتھ یہ روٹی اور انگوری رس یسوع کے پاک بدن اور خون میں بدل جاتا ہے۔ تو کلام میں طاقت ہے، اور دونوں واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیل کا خدا سچا خدا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 10 کوڑی لوگ ہیں، ان میں سے ایک شخص جس کا تعلق وہ سامری تھا، اور باقی 9 جو ہیں ان کا تعلق یہودی مذہب اسرائیلی گھرانے کے ساتھ تھا۔ لیکن شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک شخص آیا، اور وہ سامری تھا، اور غیر قوم اس معجزے کی بنا پر وہ ایمان لے کر آئے کہ یسوع ہی زندگی ہے، یسوع ہی شفا دینے والا ہے۔ تو آج ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی یہ فضل عطا کرے تاکہ ہم اپنا بھروسہ، اپنا یقین مشکل وقت میں دعا ہمیشہ خدا سے مانگے، اور دعا کے ذریعے خداوند ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔